چلیے دوسرا پارٹ دیکھیں آپ لوگ۔ اب ہے کہ فالٹ اور زلزلے دوسرا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، کہ پارٹس کیوں بنتے ہیں اور پھر ان پارٹس کی وجہ سے زلزلے کس طرح آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پالٹ لائن کے گرد موجود قشر الارض کے ٹکڑے جب اچانک حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے پڑھا نا کہ فالٹ زون میں فالٹ لائن یا شگاف پہ پڑ جاتی ہے تو ایسے علاقے کو فالٹ لائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی فالٹ لائن کے آس پاس اگر قشر الارض کے ٹکڑے ہیں، زمین کے ٹکڑے کیا کریں، اچانک حرکت کرنے لگے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ زبردست قسم کی توانائیاں، زمین توانائیوں سے بھری پڑی ہے نا، تو زمین سے زبردست توانائیاں خارج ہوتی ہے، اور اسی طرح توانائیوں کے خارج ہونے کی وجہ سے پھر زمین پہ زلزلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ والے ڈائیگرام جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا فالٹ کی اقسام جب ہم پڑھیں گے تو یہ اس کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جی پہلا دیکھیں، اب فالٹ کے کئی اقسام ہیں۔ ہم نے صرف پڑھا کہ فالٹس کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، فالٹس بننے کے وجوہات کیا ہے۔ اب فالٹس اور زلزلوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اقسام پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں فالٹس کی اقسام، فالٹس کے کتنے اقسام ہیں، مختلف حرکات کی بنیاد پر۔ اب جو ہے نا زمین ہے یہ مختلف طرح سے حرکت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کس طرح مختلف طریقے سے حرکت کرتی ہے، 3 طریقے سے زمین جو ہے وہ حرکت کرتی ہے۔ نمبر 1 کو کہتے ہیں نارمل پارٹ، دوسرے کو کہتے ہیں ریورس پارٹ، اور تیسری حرکت کو کہتے ہیں ٹرانسفارم پارٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی نارمل پارٹ میں کیا ہوتا ہے، ریورس پارٹ میں کیا ہوتا ہے، اور ٹرانسفارم پارٹ میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا آپ لوگ پہلے یہ پڑھتے ہیں، جو قوت قشر الارض کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں دھکیلتی ہے تو نارمل پارٹ پیدا کرتی ہے۔ یہ پارٹ تب بنتا ہے جب زمین کا ایک حصہ اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ یہ والا جو ہے نا یہ ڈائیگرام جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ زمین سے توانائیاں خارج ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ توانائیاں خارج ہو رہی ہے، یہ زمین کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ قشر الارض فالٹ لائن کے نزدیک زمین کے ٹکڑے جو وہ حرکت میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ حرکت کی وجہ سے توانائیاں خارج ہو رہی ہے، اور توانائی خارج ہونے کی وجہ سے زمین کا ایک حصہ اوپر کی طرف اٹھ گیا، زمین کا ایک حصہ اپنی جگہ محفوظ رہا، جبکہ زمین کا دوسرا حصہ زمین سے اوپر اٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں حرکت کر رہے ہیں۔ زمین کے 2 پارٹس ہیں، یہ دیکھیں نارمل پارٹ میں ایک حصہ یہ ہو گیا، ایک حصہ یہ زمین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یہ دیکھیں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 2 حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے یہ والا حصہ اس سائڈ پہ زور لگا رہا ہے، جبکہ دوسرے سائڈ پہ زور لگا رہا ہے۔ یہ ایرو کے نشان دیکھیں نا، ایک دوسرے کے مخالف سمت میں حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مخالف سمت میں حرکت کرنے کی وجہ سے زمین کا ایک حصہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ ایسی حالت کو کون سا پارٹ کہتے ہیں، ایسی حالت کو کہتے ہیں نارمل پارٹ، ٹھیک ہے۔ نارمل پارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ توانائیاں خارج ہوتی ہے، لیکن دونوں حصے ایک دوسرے کے مخالف سمت میں حرکت کرتی ہے۔ یہ دیکھیں ایک اس طرف زور لگا رہا ہے تو دوسرا اس طرف زور لگا رہا ہے، یہ دیکھیں ایرو کے نشان، توانائیاں بھی خارج ہو رہی ہے، صحیح، لیکن شگاف پڑ گئی ہے، لیکن زلزلے کی کوئی بات یہاں پہ نہیں ہوئی کہ اس میں زلزلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف اور صرف زمین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور توانائیاں خارج ہو جاتی ہے، صحیح، زمین کا ایک حصہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے، لیکن نارمل پارٹ میں زلزلے نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب دوسرا پارٹ دیکھیں، دوسرا ہے ریورس پارٹ۔ ریورس پارٹ میں کیا ہوتا ہے، نارمل پارٹ میں تو ہم نے کہا کہ مخالف سمت میں زمین کے 2 حصے حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا ریورس پارٹ میں کیا ہوتا ہے، ریورس پارٹ کب بنتا ہے، فالٹ لائن کے موجود یا ٹھیک ہے جب زمین کے حصے حرکت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ریورس پارٹ تب بنتا ہے جب زیر زمین قوت قشر الارض کے ٹکڑوں کو ایک ہی سمت میں دھکیلتی ہے اور زمین کا ایک حصہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ یہ والا ڈائیگرام، سمت کی طرف دیکھیں، یہاں پہ سمت ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہے، یہاں پہ آپ لوگ سمت دیکھیں ایک دوسرے کی طرف زور لگا رہے، یہاں پہ بھی زمین کے
اندر جو ہے نا وہ شگاف پڑ گئی ہے، زمین ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگ دیکھیں اس میں زمین کا حصہ اوپر کی طرف اٹھ چکا ہے، لیکن ریورس پارٹ میں آپ دیکھیں یہاں پہ بھی شگاف پڑ گئی ہے، زمین دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، جو توانائی بھی سے خارج ہو رہی ہے لیکن ایک حصہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف آ گیا، یہ والا اوپر کی طرف اٹھ گیا، یہ والا نیچے کی طرف۔ یہ نیچے کی طرف کیوں آ گیا؟ کیونکہ اس ریورس پارٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ دو حصے ایک دوسرے کی طرف زور لگا رہی ہے، یہ اس کی طرف زور لگا رہا ہے اور یہ اس کی طرف۔ یہ ایرو کے نشان دیکھیں نا، بالکل ایک طرف، ٹھیک ہے، ایک ہی سمت میں حرکت کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی سمت میں حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا اور یہ والا یہ کب بنتا ہے؟ زمین، اس میں بھی زمین دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، اس میں بھی پارٹ بنتے ہیں، زمین کا ایک حصہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، توانائی بھی خارج ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی زلزلے نہیں آتے۔ جی اب زمین جو تیسری حالت ہے، ٹھیک ہے، پارٹس کی جو تیسری حالت ہے وہ اس کو کہتے ہیں ٹرانسفارم پارٹ۔ ٹرانسفارم پارٹ میں کیا ہوتا ہے، نارمل پارٹس اور ریورس پارٹ میں ہم نے پڑھے کہ اس میں زمین کے دو حصے یا دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ نارمل میں ایک حصہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے، ریورس میں ایک حصہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ ٹرانسفارم پارٹ میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسفارم پارٹ دیکھے جب قشر الارض کے ٹکڑے آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں تو آپس میں زبردست رگڑ کھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ دو حصے آگے بھی حرکت کرتے ہیں اور پیچھے بھی حرکت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف بھی حرکت کرتے ہیں اور آگے پیچھے بھی حرکت کرتے ہیں۔ تو آگے اور پیچھے حرکت کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، زمین کے دو حصے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹکراتے ہیں، تو ٹکرانے کی وجہ سے توانائی، زبردست توانائیاں خارج ہوتی ہے، اور توانائیوں کے خارج ہونے کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، توانائیاں لہروں کی صورت میں زمین کی سطح پر پھیل جاتی ہے اور ٹرانسفارم پارٹ میں پھر زلزلے آتے ہیں زمین پہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس صورت میں ٹرانسفارم پارٹ بنتا ہے، اس پارٹ میں زمین کا کوئی بھی حصہ اوپر یا نیچے نہیں جاتا، اس فالٹ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ اچھا جی، جب حصے زمین کے حصے اوپر یا نیچے کی طرف، اب اس میں حصہ اوپر کی طرف گیا تو اس میں زلزلے نہیں آئے، ریورس پارٹ میں حصہ زمین کا ایک حصہ نیچے کی طرف آیا، اس میں بھی زلزلے نہیں ہوئے۔ البتہ ان دونوں کو دیکھیں، ٹرانسفارم پارٹ میں حصے اوپر نیچے کی طرف نہیں جاتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں، ٹکراتے ہیں، تو ٹکرانے کی وجہ سے زمین پر زلزلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، توانائیوں کے خارج ہونے کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے رگڑ کھانے کی وجہ سے ٹرانسفارم پارٹ میں پھر زلزلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اچھا جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا تو پلیز آپ لوگ کویشچن کے ذریعے ہمیں آگاہ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔